السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے جو الفاظ ان کو سکھائے وہ کیا تھے؟ اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کا سیکھنا انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو ہم انسان سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو انسانوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں سیکھا ہے اور سکھایا ہے اور لکھا ہے اور پڑھایا ہے اور پڑھا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کی طرف سے نہیں آیا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور وہ علم وحی کا ہے جس کے ذریعے ہمیں قرآن اور سنت ملے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ انسان کے لیے دونوں طرح کے علوم حاصل کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر جتنے دیر وہ دنیا میں ہے دنیا کے علوم جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ مثلا انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، زراعت ہے، اور بے شمار یعنی ان گنت قسمیں ہیں علوم کی جن کے اوپر یہ دنیا چل رہی ہے۔ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو سیکھیں، انہیں جانیں، تاکہ ہم یہاں کی اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں ہمارا رہنا ٹیمپریری ہے، یعنی اس دنیا میں ہم چند سالوں کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ اور آج تک جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ عوام الناس تھے، چاہے وہ لیڈرز تھے، چاہے وہ بہت انفلوئنشل لوگ تھے، چاہے ان کے پاس بہت مال و متاع تھا، علم تھا، حکومت تھی، کچھ بھی تھا، لیکن اپنے وقت پر ان کو جانا تھا اور وہ چلے گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے ایک وقت کے بعد، اور پھر ایک اور ہی دنیا ہے جس میں ہم نے قدم رکھنا ہے۔ وہ دنیا کیسی ہے؟ اس کا تعلق علم الغیب سے ہے۔ وہ ہم اپنے کسی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں، کسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کے بارے میں نالج حاصل نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمیں وہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو علم بھیجا ہے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے اس کو سیکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہ وہ علم ہے جس پر ہماری آخرت کا انحصار ہے، جو ہمیں مرنے سے پہلے بھی کام آئے گا اس دنیا میں بھی، اور جو مرنے کے بعد کی دنیا کے بارے میں ہمیں پوری خبر دیتا ہے۔ جس مرحلے سے ہم گزریں گے مرنے کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ انسان پر کیا گزرتی ہے، موت کے وقت کس طرح فرشتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کس طرح اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، تو پھر فرشتے آتے ہیں، پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کی برزخ کی زندگی ہوتی ہے، اچھی یا بری، اور پھر اس میں کیا چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور کیا چیزیں وہاں تکلیف کا باعث ہیں، اور پھر کس طرح قیامت کا دن آئے گا، کیسے ہم اٹھیں گے، کیسے حساب کتاب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی، پھر ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، پھر ہم سے حساب ہوگا، سوال کیا جائے گا، پھر ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے، ان کے ہاتھوں پانی پیئیں گے، اور کس طرح پھر پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، اور کس طرح قنطرہ کے اوپر ہر ایک اپنا اپنا حساب چکائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص جنت کی طرف جا بھی رہا ہے لیکن اس نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ معافی تلافی وہاں پر ہوگی، اور دلوں کو بالکل صاف دھو کے جس میں کوئی گرجز نہیں ہوگے، کسی قسم کا کوئی حسد بخل نہیں ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی کسی کا لینا دینا باقی نہیں رہے گا، تو پھر جو آخری جہاں پر انسان سٹینڈ کرے گا اس کے مطابق اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔
اور اگر کسی کے پاس وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ساری چیزیں نہیں ہوگی تو پہلے اس کو سزا بھگتنی ہوگی، اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جنت میں بالآخر پہنچا دیا جائے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ تو یہ مختصر سا ایک ہمارا سفر ہے جس کی تیاری کے لیے اور جس پہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں سنا کے بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ ہم نے اپنے ماں باپ سے سنی، کچھ ہم نے اپنے اسکولوں میں پڑھی لکھی اسلامیات کے نام پر، اور یہاں کے جو بچے ہیں وہ ویکنڈ اسکولز میں یا کسی بھی طرح کسی ٹیوٹر کے ذریعے کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ جو جاننے کا سفر ہے، یہ جو علم کا سفر ہے، یہ پوری زندگی کا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جیسے دنیا کا ایک علم ہوتا ہے نا، یونیورسٹی ڈگری ہے 4 سال میں ہونی ہے، 4 سال میں ڈگری کر لیں اور اس کے بعد یہ کہ آپ کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اب آپ کے پاس ڈگری ہے، اس کے مطابق آپ اپنی جاب ڈھونڈیں، اپنی زندگی شروع کریں۔ تو یہ علم جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف کسی ایک ڈگری کی حد تک یا صرف چند عرصے تک ہم سیکھیں اور اس کے بعد ہم اس سے فارغ ہو جائیں۔ یہ تھرو آؤٹ ہماری لائف ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے کھانا پینا۔ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کھانے پینے میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو انسان دنیا میں کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس علم میں کمی ہوتی ہے اور ہماری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر کل ہمیں پریشانی ہو سکتی، اور وہاں سے واپسی کا کوئی سفر ہے نہیں کہ ہم کسی طرح واپس آ کے دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں یا اپنے حالات درست کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خود رہنمائی دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یقینی علم حاصل کریں، صرف سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ لوگ کوئی کچھ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، انسان شک میں پڑ جاتا ہے، بحث میں پڑ جاتا ہے، چھوڑ ہی دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان قرآن کو سامنے رکھتا ہے، حدیث کو سامنے رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر انسان کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ علم ایسے ہے جیسے ساری زندگی انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ساری زندگی ہماری روح کو قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے روحانی غذا بھی ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی ہے، نور کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں باقاعدہ طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھ کر سارے کام کاج چھوڑ کے آرام سے کسی جگہ سکون سے بیٹھ کر پڑھے اور سیکھے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر ہم کوئی لیکچر لگا لیتے ہیں نا، اتنے میں ایک آتا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہی نہیں۔ مجھے اپنی تیاری کے لیے کچھ پہلے تو میں صرف کتابیں پڑھتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بہت بڑے بڑے اسکالرس کی کئی بہت اچھی تفسیریں موجود ہیں، تو اس دفعہ جو میں پڑھا رہی ہوں تو میں فوکس کر رہی ہوں کہ میں اور بڑے علماء سے علم حاصل کر کے پھر آگے دوں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ لگایا ہے، ادھر سے کوئی بات کر دے گا، ادھر سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے، ادھر سے کچھ اور مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہ ٹیمپو ہی نہیں بن پاتا۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کے اٹھنے اور اس سے پہلے میں کچھ اپنا کام کر لوں تاکہ ڈسٹریکشن کم سے کم ہو، لیکن پھر بھی ہوتی ہے، یعنی بچ نہیں سکتے آپ۔ پھر آدھی بات سنی ہوتی ہے اور آدھی بیچ میں رہ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے سننے لگتے تو سمجھ نہیں آتی وہ جو میں پہلے بات سن رہی تھی وہ کیا تھی بھلا۔ تو اس لیے ہر چیز ایک توجہ مانگتی ہے نا، تو علم بھی توجہ مانگتا ہے، اور اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک وقت مقرر کریں اس کے لیے، باقاعدہ طالب علم کی حیثیت سے گھر سے نکلیں، ایک کسی جگہ پر جمع ہوں اور وہاں بیٹھ کر سیکھیں، آپس میں ڈسکشن کریں، آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، اور پھر مل جل کر ایک کمیونٹی کے طور پر اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ جب سب مل کے عمل کرتے ہیں کسی چیز پر تو وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے بنسبت نفلی روزوں کے، چاہے وہ سردیوں میں کیوں نہ رکھنے ہو، چاہے دن چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جب گھر میں کوئی نہ اٹھ رہا ہو اور صرف آپ کو اٹھ کے سحری کرنی ہو تو بڑی مشکل لگتی، اور گرمیوں کے آپ نے دیکھے ماشاءاللہ کچھ سال پہلے تک کتنے لمبے لمبے روزے تھے، سبحان اللہ، سارے پورے ہوئے، اور پھر تراویح بھی ہوئی اور اللہ نے توفیق بھی دی۔ وہ کس چیز کی برکت تھی؟ ایک طرف رمضان کی برکت ہے ہی، لیکن دوسرے یہ کہ اجتماعی عبادت کی برکت۔ ہمارا دین جو ہے، اگرچہ ہر شخص کو اپنے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دین میں جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اکٹھے مل کے کام کیا کریں. جیسے سورۃ فاتحہ ابھی آپ نے سنی تو اس میں آپ نے سنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں ہم، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو ہمیں کیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، مجھے تو سیدھا راستہ دکھا. لیکن ہمیں کہا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ اجتماعی عبادتیں ہیں. اور مردوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسے ہی جماعت سے نماز لازمی ہے. اب وہ نہیں پڑھتے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو کہا بھی گیا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے. مسجد کی طرف ہر قدم اٹھانے کا اجر، درجے بلند ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے اگر وہ نہیں جاتے تو وہ گناہگار بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اب جب مسجد میں جاتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، تو لمبی نماز بھی ہو تو گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ سب کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ مزہ آتا ہے اور اچھا لگتا ہے، اور ایک دل کو ایک عجب سا سکون بھی آتا ہے. جب ہو سکتا ہے آپ جمعہ کے لیے نکلتے ہوں یا کسی وقت جاتے ہوں تو آپ نے اندازہ کیا بچوں کو لے کے جاتے ہیں. بہت سی ماؤں کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایسی ایسی قربانیاں کرتی ہیں کہ نماز کے ٹائم پر اگر ہسبینڈ نہیں ہے، کوئی لے جانے والا نہیں، خود بچوں کو مسجد لے جاتی ہیں. اور بچے جیسے اسکول چھوڑنے جاتی ہیں، اسکول سے لینے جاتی ہیں، ایسے مسجد چھوڑنے جاتی ہیں، مسجد سے لینے جاتی ہیں. تو کچھ لوگوں کو تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تو صرف اسکول بھیجنے سے تو کام نہیں چلے گا، مسجد جانا بھی ضروری ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، اور بہت ہی مجھے انسپائر کرتی ہے. آپ نے بھی ہو سکتا سنی بھی ہو، لیکن میں تو جتنی دفعہ سنتی ہوں، جتنی دفعہ پڑھتی ہوں، مجھے ہمیشہ ہی دل میں ایک عجب چیز تازگی محسوس ہوتی ہے. وہ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ان فرشتوں کو ملائکہ سیارہ کہا جاتا ہے. سیارہ کا لفظ سیر سے ہے، جیسے اب سیر کرتے ہیں نا، گھومنا پھرنا. ایسے کچھ فرشتے جو ہیں وہ سڑکوں پہ، گلیوں، بازاروں میں، گھروں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، کچھ چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، کیا ہو رہا ہے. اور وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں، یعنی ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کسی گھر میں، مسجد میں، کہیں پر ایسی مجلس موجود ہے جس میں ذکر ہو، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی اپنے پر پھیلا کے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے. اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں وہاں. یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کور کر لیا، اور فرشتے ان کے اوپر آ جاتے ہیں، اور ان کے اوپر، اور ان کے اوپر، آتے 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 آسمان تک اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. یعنی جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ آسمان کی طرف. تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تحلیل اور تیری تعریف کر رہے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور تجھ سے دعا کرنے میں، سوال کرنے میں مشغول تھے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، یعنی کہ ان کا مقصد کیا تھا ان وہاں جمع ہونے کا، اور وہ کیا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی بازار جاتے ہیں، تو کوئی مقصد ہوتا ہے نا، پارک جاتے ہیں، واک کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ایسی مجلس میں آتے ہیں تو انسان کے ذہن میں کوئی نیت ہوتی ہے. آپ کے دل میں کیا خیال تھا؟ دین کے بارے میں کچھ سیکھنے کو، دین کے بارے میں کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور کوئی کچھ بتانا چاہے؟ مجھ سے ملنا بھی تھا. ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر ملاقات کا ایک بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ملاقات بھی اچھی چیز ہے. اور کسی کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ثواب ملے گا، ثواب کا کانسیپٹ تھا نا. ایک اور نیت بھی کر لیا کریں ایسی مجلس میں جانے کی کہ دعا کریں گے وہاں تو دعا بھی قبول ہوگی، جو اللہ سے مانگیں گے وہ بھی ملے گا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، نہیں کیا چاہتے تھے. وہ عرض کرتے ہیں وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. ظاہر ہے ایسی مجلسوں میں جا کر دنیا تو نہیں ملتی نا، کوئی روپے پیسے تو نہیں ملتے، کوئی سونا چاندی تو نہیں ملتا، بلکہ الٹا گاڑی کا پیٹرول لگا کے یہاں پہنچتے ہیں یا چل کے آتے ہیں، مشقت کر کے آتے ہیں، ٹائم نکال کے آتے ہیں.
تو دنیا تو نہیں ملتی. اگرچہ دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے, مسائل حل ہوتے ہیں, برکتیں ہوتی ہیں زندگی میں, بہت ساری چیزیں ملتی ہیں انسان کو. جو انسان اللہ سے سودا کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی. جیسے ہم کو بہت خوبصورت گھر یا کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے دنیا میں بھی, ہم کہتے ہیں کہ ایسا گھر ہونا چاہیے, یہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. آج کل فال کے کلر آئے ہوئے تو کچھ جگہوں پر اتنے خوبصورت, کچھ اسٹریٹ اتنی خوبصورت ہیں سجی ہوئی ہیں, اور کچھ گھر جو ہوتے ہیں وہ جنگل کے پیچھے ہوتے ہیں, ان کا بیک یارڈ جنگل میں چلا جاتا ہے, وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. اسی طرح کئی چیزیں انسان دیکھتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ گھر لے رہے ہو, آپ سب اسی ایکسپیرینس سے گزرے ہو, چاہے رینٹ پہ چاہے بائی کر رہے ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مختلف جگہوں پر آپ جا کے دیکھتے ہیں. پھر کوئی گھر ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں لگ جاتا ہے یہ لینا ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کی تو قیمت زیادہ ہے, پھر کہتے ہیں اس کا رینٹ زیادہ ہے, پھر آپ کوئی اور لے لیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, لیکن وہ گھر آپ کے دل سے نکلتا نہیں ہے, وہ بہت اچھا گھر تھا. پھر سوچتے ہیں اچھا نیکسٹ ٹائم ویسے کی کوشش کریں گے آپ, یا اس سے بھی بہتر لیں گے. تو اب آپ سوچیں, امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دکھا دے تو دنیا کے سارے گھر بھول جائیں, اس کا شوق لگ جائے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے, یعنی کس چیز سے بچنے کی دعا کر رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرے جہنم سے, آگ سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی, وہ تو ان کاموں سے دور بھاگ جاتے جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے, بخشش کی دعا بھی, کہ اللہ ہماری گناہ بخشے. جب ہم کسی دین کی مجلس میں جاتے ہیں نا, یہ ساری نیتیں ہونی چاہیے ہماری کہ اللہ تیری خاطر نکل رہے ہیں, ہمیں جنت بھی چاہیے, ہمیں جہنم سے بھی بچنا ہے, ہمیں تیری بخشش بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا, ایسے لوگوں کو بخش دیا, اور جو انہوں نے مانگا یعنی جنت مانگی مثلا یا کچھ اور دعا کی کسی چیز کے لیے, وہ میں نے عطا کر دیا. اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی, یعنی جہنم سے بچا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی موجود تھا, یعنی اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو بہت ہی گناہگار تھا, اور وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ یہاں کٹے, جا کے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. وہ اس ارادے سے نہیں آئے تھے, یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جو نیت کر کے گھر سے چلتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اچھا وہ فلاں جا رہا ہے چلو میں بھی چلی جاتی ہوں. آپ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا, یعنی جو ایسے بغیر ارادے کے بھی آ جائے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہ بھی بہت کچھ سمیٹ کے جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, ہمارے لیے جنت لکھ دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے. لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا. دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی مفت نہیں آپ کو ملتا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی, بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز مفت نہیں ملتی. آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں, آپ کو کوئی چیز پسند ہے, آپ سے کہیں میرے پاس پیسے نہیں, میں لے جاؤں, لینے دے گا کوئی نہیں لینے دے گا. ہر چیز کی قیمت ہے. جنت مہنگی چیز ہے, سستی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. اللہ کا سودا یعنی جنت جو ہے بہت مہنگی چیز ہے, تو اس کی قیمت دینی ہے, اور اس کی قیمت میں انسان کو پھر محنت کرنی پڑتی ہے, تھکنا پڑتا ہے, صحیح علم حاصل کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس علم پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں کیونکہ ہم ہر وقت دنیا میں رہتے ہیں, اور دنیا سے ہماری محبت بھی ہوگی, کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے ان جگہوں سے محبت ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ شروع میں کینیڈا آئے ہوں گے تو آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا, پھر آہستہ 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 دوست بن گئے, چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی, 5-7 سال گزر گئے, پھر کیا ہوا, پھر اب آپ اس کو گھر کہنے لگے, پھر دل لگ گیا, اب واپس جانے کو دل نہیں کرتا, اب مشکل لگتا پاکستان جائیں گے, وہاں جائیں گے, وہاں تو ڈینگی پھیل رہا ہے, اور وہاں تو فلاں بیماری پھیل رہی ہے, اور پتہ نہیں
وہ فلاں گیا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا اور فلاں گیا. آج ہی کو مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان تھی, ان پاکستان جانا ہے ان کو, تو کہتی ان کے کچھ جاننے والے وہ وہاں گئے ہیں اور انہیں کوئی شاید کسی چیز نے ڈانگ مارا ہے, وہ پورا باڈی پیرالائز ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تقدیر کا حصہ تھا, یہ یہاں بھی کوئی چیز کاٹ سکتی تھی, یہاں نہیں ہے انسیکٹس, زہریلے سے زہریلے انسیکٹس ہیں یہاں بھی. یہاں بس یہ ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں, وہاں بعض اوقات. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کوئی کسی بیماری نے آنا ہوتا ہے یا کوئی تکلیف آنی ہوتی ہے تو آپ خود ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں یا وہ خود چل کے آ جاتی. یعنی یہ جیسے کووڈ گزرا ہے نا ابھی, تو سب لوگ ایسے نہیں تھے جو پبلک میں گئے تھے تو ان کو کیچ کیا, پتہ نہیں کہاں سے کیسے پہنچ گیا, یہ سمجھ ہی نہیں آتی. تو بہرحال دنیا امتحان کا گھر ہے, دنیا میں انسان پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں, ڈر کے کہیں بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اللہ کا نام لے کے اللہ پہ توکل کر کے جو کام کرنے ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہیں. ایک دن موت بھی آنی ہے, ایک دن دنیا سے بھی جانا ہے, بہانا ہی بننا ہے نا. پہلے تو ملک الموت ایسے ہی آ جاتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو خیر اجازت لے کے آیا تھا. آپ کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, کیا وہ آپ کی روح لے لے؟ تو آپ نے کہا آنے دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی, آپ اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں, اور اگر اس اعلیٰ مجلس سے ملاقات چاہتے ہیں تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اور اعلیٰ فرشتوں سے, تو اب آپ کی چوائس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ, وہاں جانا چاہتا ہوں, اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات دنیا میں یہ نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش قسمت ہیں جن کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا, لیکن عام انسان جو ہے وہ دنیا میں اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے. ہم سب کی بھی اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے, لیکن وہ قیامت کے دن ہوگی, اور پھر جنت میں تو خوش قسمت لوگوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو انہیں ہر نعمت بھول جائے گی, ہر چیز بھول جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اپنے رب کو دیکھ سکیں گے. تو بہرحال موت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی, بہانہ بنتا ہے. بیماری جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے آ جاتی ہے. ہاں دعاؤں کی وجہ سے آپ بہت سی آزمائشوں سے بچ بھی جاتے ہیں. تو اپنے لیے صبح شام کی دعائیں جو ہے پروٹیکشن کی وہ باندھ لے کے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دعائیں پڑھ لیں, بس وہ نہ بھولیں. ایاک نستعین جو ہے وہ کتاب ہے, اس میں وہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا, بیٹھنا, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا. آپ کو معلوم ہے جب اللہ کی خاطر کوئی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے کتنے فائدے ہیں, اس کی بھی بخشش ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ, میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی, پکی ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داری کے تعلقات, ہمیں رشتے نبھانے پڑتے ہیں, بہن کے گھر جانا ہے, بھائی کے گھر جانا ہے, بھانجے سے ملنا ہے, بھتیجے سے ملنا ہے, فلان سے فلان, کوئی شادی ہے, کوئی پارٹی ہے, جو بھی ہو ہمیں جانا ہوتا ہے, خوشی سے یا ناخوشی سے جانا ہوتا ہے. لیکن دوستوں کے پاس ہم اپنی صرف خوشی سے ہی جاتے ہیں. اور ایک دوست ہوتے ہیں جو دنیا کے دوست ہیں. آپ دیکھیں اس شہر کے اندر بھی ہو, جہاں جہاں خواتین ہوتی ہیں, کافی مارننگز, کمیٹی پارٹی, اور کئی لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں اکٹھے ہونے کے. اس میں بعض لوگ سٹال لگاتے ہیں, کوئی جیولری بیچ رہا ہے, وہ آ کے دیکھ رہے ہیں, کوئی کپڑے بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. دنیا کی ضرورتیں ہیں لوگ پوری کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن کیا ملتا ہے؟ صرف دنیا, صرف دنیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو خواتین کمیٹی وغیرہ ڈالتی ہیں وہ کہاں کیسے کیسے وہ اس کو پورا کرتی ہیں. اور کیسے, میری ایک جاننے والی ہیں تو ان کو ہیرے کی انگوٹھی کا بڑا شوق آ گیا, کہ بس انہوں نے ٹھان لی کہ مجھے لینی ہے. اس کے لیے انہوں نے کمیٹی ڈالنی شروع کی. کمیٹی کے لیے اتنے پیسے ہسبینڈ نہیں دیتے تھے تو ایکسٹرا کام کرنا شروع کیا. بہرحال کر آ کے وہ کسی طرح انگوٹھی مل گئی ان کو. تو لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ انگوٹھی ہم قبر کے ساتھ نہیں لے جا سکتے. ایک انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے ہم کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں, کتنی مشقت کرتے ہیں, لیکن اس میں یہی رہ جانا ہے. لیکن ایسی مجلسوں میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں, دین کی مجلسوں میں, تو پھر اللہ کی خاطر جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, مل بیٹھ کے سیکھتے ہیں, آپس میں پلان کرتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر نماز کی آیتیں آ جاتی ہیں قرآن میں تو آپ کو شوق لگ جاتا ہے کہ میں نماز اچھی سے اچھی پڑھوں, خشوع و خضوع سے. پھر آپ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں. پھر آپ اسی طرح اپنے فکر کرتے ہیں کہ پیریڈز میں کب پاک ہوتے ہیں, کب نہانا ہوتا ہے, کتنے دن کے ہوتے ہیں کیا. پھر اپنی طہارت کے بارے میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح جب روزے آتے ہیں تو ان کے مسائل آپ سیکھنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ اور صدقہ کی آیتیں آتی ہیں تو مل بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کہاں کوئی صدقے کا پروجیکٹ کریں, ہم کہاں کوئی خیر کا کام کریں. اور ایک دوسرے سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں
کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کیا ہم کام کر سکتے ہیں. یعنی مل بیٹھنے میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے، اور پھر قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی تو خیر و برکت ہی کچھ اور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن. یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہو جائیں. یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا جو جمع کر رہے ہیں اس سے یہ قرآن بہتر ہے. ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن جاننے اور ماننے کے باوجود بھی ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے سیریسلی جیسے کوئی ایک طالب علم اپنے اسکول کالج کی اسٹڈیز کو سیریسلی لیتا ہے، جس کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے. تو اس کتاب سے نہ صرف یہ کہ رہنمائی ملتی ہے بلکہ شفا بھی ملتی ہے. انسان کو ذہنی، روحانی، قلبی صحت نصیب ہوتی ہے. ہم اور غم دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی خوف ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی روحانی صحت کے لیے بھی کچھ کریں. جسمانی صحت کے لیے ہم غذا کا بھی خیال رکھتے ہیں، جم بھی جوائن کر لیتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روحانی صحت کے لیے عام طور پر ہم اس کو نگلیکٹ کیے رکھتے ہیں. تو یہ نگلیکٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی ایک سکون اترتا ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. یعنی ایسے مجلسوں کا ذکر آسمان پر بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کا علم جو ہے یہ سب سے اشرف اور اعلیٰ علم ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. ایک کلام، مثلا ایک کتاب کوئی انسان لکھتا ہے اور ایک کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، کون سی بہتر ہے؟ یقین ہے لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں ہے کوئی. لیکن پریکٹیکلی ہم کیا کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بتائے یہ ریسیپی بک ہے، اس میں بہت آسان ریسیپیز ہیں، تو کیا کہیں گے میرے لیے بھی آرڈر کر لو، مجھے چاہیے. کوئی بتائے اس میں بڑی آسان ایکسرسائز ہیں، پتلے ہونے کے سارے نسخے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. ادھر فارورڈ ادھر فارورڈ سب کو بتاتے ہیں ہر ایک کا بھلا ہو جائے. لیکن یہ کتاب اللہ کا کلام جو سب سے افضل کلام، اس کے لیے ہمارے اندر وہ محبت، وہ تڑپ، وہ شوق کیوں نہیں ہے کہ ہم اس کو سینے سے لگا لیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. تو قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، حفظ کرنا، کروانا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی تعلیم دینا، یہ بھی سب سے اشرف اور اعلیٰ کام ہے. ان میں سے جو چاہے آپ اختیار کر لیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے. آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جو اللہ کے خاص VIP ہیں. اب سوچیے جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر قرآن والوں کی کیسی عزت ہوگی. یہ میرا کلام پڑھ کے آئے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق ہو جائے، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھلائی کا معاملہ کر دیا. حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان جس طرح رزق تقسیم فرمائے ہیں، ہر ایک کا رزق الگ الگ ہے، کوئی زیادہ کسی کے پاس کم ہے، اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں. کسی کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا نہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے. دنیا اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. اسی لیے ہم دیکھیں
بچے سوال کرتے ہیں نا کہ وہ تو اللہ کو مانتا بھی نہیں، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، فلاں جو ہے وہ، اب جیسے ایلان مسک کی مثالیں دیتے ہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ تو ایمان بھی نہیں رکھتا، اور پھر وہ تو اتنا بڑی دولت کا مالک ہے، وہ اور بھی بڑے بڑے نام انہوں نے سن رکھے ہوتے ہیں. تو یہ انہیں پتا ہونا چاہیے، اور یہ حدیث سے ہمیں پتا چل رہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتے، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں، دین نہیں، کچھ نہیں، اس کو بھی مل جائے گی دنیا. یعنی دنیا کا ملنا صرف نماز اور نیکی کے ساتھ نہیں ہے. اب صحابہ سے بڑھ کر ایمان کس کا تھا، لیکن ان کے پاس کتنی دنیا تھی. چند ہی ایسے تھے جن کے پاس کچھ زیادہ تھا، ورنہ تو سبھی کے لیے مشکل زندگی تھی. لیکن دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، دین اس کو دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں. اس لیے جس شخص کو اللہ نے دین عطا فرمایا ہو، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہاں لے آیا نا، تو یہ اللہ کی آپ سے محبت کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ چیز چنی، اللہ نے آپ کے لیے رکھا کہ آج کی شام آپ دین سیکھنے کے لیے لگائیں اور دین کی مجلس میں جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اکثر وہ اپنے محبوب بندوں کو دین کی طرف پھیر دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو دنیا کے عیش و عشرت کی طرف. یہ چوائس بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی توجہ کس طرف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم کافروں کو اتنا مال و دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا کہ پھر یہ سارے لوگ دنیا کی طرف دوڑ پڑیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو سمجھیں. پھر اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفہ کے چبوترے پر موجود تھے. آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے، وہاں منڈیاں لگتی تھی، اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، مفت میں لے آئے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے. آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے. اس زمانے کا مال جو تھا وہ اونٹ تھے، یعنی 2 آیتیں سیکھنے کا ثواب کتنا ہے، جیسے 2 اونٹنیاں کسی کو مل گئی ہوں. پھر فرمایا اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات 4 سے بہتر ہے، اور جتنی آیتوں کی تعداد ہوگی اونٹوں کی تعداد اسی حساب سے ہوگی کہ اس سے بہتر. پھر اسی طرح قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا ہے، تاکہ ہم اس کا فہم حاصل کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے نازل کی، بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے ہمیں دی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر ٹائم لگائیں. حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کو صرف تلاوت کی چیز بنا لی ہے. وہ صبح اٹھ کے تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں یا نماز میں تلاوت کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں فرض پورا ہو گیا، جبکہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا. ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کا سوال ہے تو مطلب یہ کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی پر خوب گاڑ دیا جائے، یعنی دل سے اس کو سمجھا جائے اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی ساری فکر کو جمع کیا جائے، یعنی پورے فوکس کے ساتھ اس قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے، محض تلاوت مقصد نہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ الحمدللہ اللہ ان کو جزا دے اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، لیکن بچوں کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ کہاں کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کیا اسی کے اندر وہ حفظ کر رہے ہیں. یہ آیت بھی حفظ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، لیکن وہ اس کا بھی مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ساری زندگی وہ صرف پڑھتے ہی رہتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے نفلی اعمال میں سے سب سے زیادہ افضل عمل جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے وہ سوچ سمجھ کر قرآن کو پڑھنا اور غور و فکر کرنا ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، فرشتوں کی محبت ملتی ہے، ساری مخلوق طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے، حکمت اور دانائی ملتی ہے، شفا ملتی ہے، ہم و غم دور ہوتے ہیں، جان مال اولاد میں برکت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے عزت اور بلندی ملتی ہے، اور انبیاء کی وراثت ہے یہ علم.
اور علم کی مجلس محض عبادت سے افضل ہے. یعنی اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص علم سیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ افضل کام کر رہا ہے. اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. مرنے کے بعد بھی علم کا فائدہ پہنچتا ہے, صدقہ جاریہ بنتا ہے. قیامت کے دن درجات کی بلندی بھی علم کے ساتھ ہے, اور قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کا الگ ہی مقام ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ شیطان انسان کو اس کام سے روکتا ہے, مشکل بناتا ہے. خود انسان کا اپنا نفس حائل ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں اور اس کا شوق رکھیں. اور اگر اس میں مشکل پیش آئے تو اس مشکل کو مشکل نہ سمجھیں, کیونکہ بعض اوقات مشکل اتنی مشکل ہوتی نہیں جتنا ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں. اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ استقامت نصیب ہو, اور اس علم کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے, کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.